بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحی کے سلسلے میں گزشتہ کل وحی کے معنی لغوی اور معنی اصطلاحی بیان کیے گئے. اقسام وحی، وحی کی کتنی قسمیں. خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وحی کی ابتدائی طور پر 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 وحی ملکی. وحی ملکی. نمبر 2 کلام اللہ، براہ راست اللہ کا کلام کرنا نبی کے ساتھ، کلام اللہ. اور نمبر 3 وحی کا قلب پر وارد ہو جانا، دل پر کسی چیز کا وارد ہو جانا، چاہے حالت نوم میں ہو چاہے حالت بیداری میں. جس کو وحی قلبی کہا جاتا ہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ نے ان تینوں کی طرف اشارہ کیا ہے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا من وحی او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. تو فرماتے ہیں کہ اس میں ان تینوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ رب العزت کبھی وحی بھیجتے ہیں ملک کے ذریعے سے. ملک یعنی فرشتہ. ملک، 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 ملک لکھا ایک ہی طرح کا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر ضبط بدلتا رہتا ہے، اعراب بدلتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی حقیقت بھی بدلتی رہتی ہے. تو ملک کہا جاتا ہے فرشتے. وحی ملکی کہتے ہیں وہ وحی جو فرشتوں کے ذریعے نازل ہوتی ہے. اور حضرت جبریل علیہ السلام خاص طور پر انبیاء پر وحی تشریعی لے کر آیا کرتے ہیں. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہود بے بہبود آئے اور کہا کہ آپ پر وحی کون لاتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل. کہا پھر تو ہم ایمان نہیں لانا تھا، بہانا چاہیے. بولے کیوں نہیں لائیں گے؟ کہا جبریل تو علیہ باللہ ہمارا دشمن. یہ کیوں؟ بولے ہم پر عذاب لے کے نازل ہوگا. وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ. تو فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی انگلی پر یوں کر کر پہاڑ لے کے کھڑے ہوئے. بولے تورات پہ عمل کرنے کا کہ نہیں؟ ہاں کہ نہ بول. خالی نہ بول کے بتا، بس دیکھا بھی پھینکتا ہوں کہ نہیں مار کے تیرے. تو اس طریقے سے بنو اسرائیل کو سدھارنے کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب بھی لے کر نازل ہوتے تھے. تو قرآن کریم نے اس موقع پر کہا من کان عدوا لجبریل فإنه عدو للہ. جبریل سے دشمنی کرے گا، جو جبریل کا دشمن ہو اللہ کا دشمن. کیوں؟ کہ جبریل اپنی مرضی سے تھوڑی آتے. جبریل تو کیسے آتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے آتے ہیں. نزل بی الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. جبریل تو امین فرشتہ ہے، امانت دار فرشتہ ہے.
تو اس لیے فرمایا کہ فرشتوں کے ذریعے سے وحی نازل ہوتی ہے، اس کو وحی ملکی کہتے ہیں. اور دوسری وحی جس کو کلام اللہ او من وراء حجاب، اللہ رب العزت کبھی گفتگو کرتے تھے نبی سے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے عرش کے پاس سجدہ کیا، تو اس وقت بھی اللہ نے آپ سے براہ راست کلام کیا اور آپ پر نمازوں کو کیا کیا گیا؟ فرض کیا گیا. تو یہ ہے براہ راست اللہ کا کلام کرنا، جس کو من وراء حجاب کہا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے جب کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا تو اللہ رب العزت نظر نہیں آئے، لیکن اللہ کی آواز کو سنا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو اس لیے قرآن نے کہا وہ کلم اللہ، تو اللہ کبھی ڈائریکٹ کلام کرتے ہیں، اسی کو وحی بصورت کلام اللہ کہتے ہیں، براہ راست اللہ رب العزت کلام فرمائے. اور تیسری وحی کی قسم ہے کہ دل پر کوئی بات اللہ ڈال دے، چاہے خواب میں ہو یہ چیز، چاہے بیداری کی صورت میں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، انی، کہ میں نے دیکھا، ان اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو وہ وحی تھی، اسی لیے وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے اور آپ نے اس پر عمل بھی کیا. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے رویا اور ان کے خواب یہ بھی کیا ہوا کرتے تھے؟ وحی ہوا کرتے تھے. اور کبھی کبھی نبی کے اوپر کوئی چیز دل پر ڈال دی جاتی تھی حالت بیداری، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کبھی کوئی سوال پوچھنے کے لیے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکوت اختیار کرتے تھے، تأمل کرتے تھے اور وحی کا انتظار کرتے تھے. پھر آپ کے دل پر کوئی بات کیا کر دی جاتی تھی، اللہ کی طرف سے ڈال دی جاتی تھی، پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے تھے؟ جواب دیتے تھے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو اس کو وحی قلبی کہا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وحی کی یہ تین قسمیں بنیادی طور پر اسے بیان کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے طریقے، یہ تو عام تھا، ہر نبی کے ساتھ ہوتا تھا جو اوپر بیان کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ ایک طریقے سے نہیں ہوتی تھی بلکہ مختلف طریقوں سے ہوتی تھی. اس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر بیان کیا. جیسے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک موقع پر حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحابی رسول ہے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے اور پھر سن ہجری 15 میں آپ ایک جنگ کے دوران شہید ہوئے. تو حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسلسلۃ الجرس، کہ مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے سلسلۃ الجرس کی طرح. تو یہ وحی کی قسم اول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی بصورت سلسلۃ الجرس. اب یہ سلسلۃ الجرس کیا ہے؟ اس کے سلسلے میں حضرات محدثین، حضرات مفسرین کے یہاں پر بہت کلام ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں، خاتم المحققین، آپ فرماتے ہیں کہ اس کے دو معنی. ایک تو یہ کہ جیسے گھنٹی بجتی ہے تو گھنٹی کی کوئی سمت متعین نہیں ہوتی، اس کی آواز ہر طرف کیا ہوتی ہے؟ پھیلتی ہے. آدمی متعین طور پر نہیں بتا سکتا ہے کہ کہاں سے آواز آ رہی. کہا یہ تشبیہ
امام ابن عربی نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مکان اور جہت متعین نہیں. جب اللہ کے لیے مکان اور جہت متعین نہیں تو اللہ کی آواز بھی آتی تھی تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ مشرق سے آ رہی ہے، مغرب سے آ رہی ہے، جنوب سے آ رہی ہے، شمال سے آ رہی ہے، اوپر سے آ رہی ہے، نیچے سے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، ایسا پتہ نہیں چلتا تھا، صرف یہ کہ آواز آتی. کہا یہ تشبیہ مراد ہے، ایک معنی. دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ سلسلۃ الجرس کا مطلب یہ کہ گھنٹی جب بجتی ہے تو تسلسل کے ساتھ چلتی ہے، رکتی نہیں آواز. ایسے ہی وحی کا جب نزول ہوتا تھا تو وہ تسلسل کے ساتھ ہوا کرتی تھی، وہ رکتی نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فیصم عنی، پھر وہ رک جاتی تھی، وہ اشدہ علیہ، اور یہ مجھ پر وحی کی سب سے زیادہ ثقیل صورت تھی. یعنی اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بوجھ محسوس ہوتا تھا. بعض روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو اتنا سخت محسوس ہوتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری جان نکل گئی. تو وحی چونکہ کلام اللہ کا کلام ہے، اور انسان خاکی اور مٹی سے بنا ہوا ہے. اللہ کے کلام کو انسان کا تحمل کرنا لیس امر ہین، یہ کوئی آسان کام نہیں، بہت مشکل کام ہے. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. جیسے موبائل ہے، ٹیپ ریکارڈ ہے، تو اس کو آپ ایسے ہی نارمل بجاؤ تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ اس میں ریکارڈنگ کرو تو وہ پاور زیادہ کھینچتا ہے، اس کو بوجھ لگتا ہے، اس پر گرا گزرتا ہے. جب انسان کا بنایا ہوا انسان کی آواز اس کے اوپر بوجھ ہو سکتی ہے، تو خالق کی آواز مخلوق کے لیے کتنا بڑا بوجھ ہو. انسان کی بنائی ہوئی چیز انسان کے آواز کے متحمل ہونے کے لیے وہ اس پر اشد آگ ہوتی ہے، تو خالق کی آواز، یہ تو اللہ انبیاء کو طاقت دیتا تھا تو انبیاء برداشت کرتے تھے، ورنہ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اللہ کے کلام کو اور وحی کو برداشت ہی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ خالق اور مخلوق میں کوئی جوڑ نہیں، اس کی طاقت میں، اس کی قدرت میں کوئی جوڑ نہیں. انسان کی طاقت، انسان کی کیپیسٹی، انسان کی صلاحیت اللہ کے سامنے اس کی کیا حیثیت؟ ذرے کی برابر بھی اس کی حیثیت نہیں. تو قیاس کا تقاضا تو یہی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے 70 مردوں کی طاقت دی گئی، اور جنت کے ایک مرد کے پاس کتنی طاقت ہوتی تھی؟ دنیا کے 70 مردوں. تو اگر 70 کو 70 کے ساتھ ضرب دیا جائے تو تقریباً 49 کیا کتنے ہوتے ہیں؟ 4900. تو 5000 لوگوں کی طاقت تھی. جب جا کر آپ وحی کے بوجھ کو برداشت، انبیاء کو یہ طاقت اسی لیے دی جاتی تھی تاکہ وہ وحی کے بوجھ کو کیا کر سکے؟ برداشت کر سکے. سیدنا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا. آپ کا سر مبارک میرے ران پر تھا، آرام فرما رہے اور وحی نازل ہے. تو فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ کر چورا چورا ہو، اتنا بوجھ محسوس ہوا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت سردی کے اندر میں، مدینہ کی سردی ہم نے دیکھی، بڑی سخت سردی ہوتی ہے، سخت سردی میں وحی نازل ہوتی تھی اور آپ کی پیشانی مبارک یہ پسینے سے شرابور ہو جائے، اب پورے پسینے میں بھر جاتے تھے. ایسا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسی خاتون تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آرام فرما رہے ہوتے اور وحی نازل ہوتی، ایک لحاظ میں ہوتے اور وحی نازل ہوتی. بہت قریب سے دیکھا. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا اور ہم بہت قریب ہوتے تو کبھی کبھی ہمیں بھی بھنبھناہٹ کی آواز کیا ہوتی تھی؟ محسوس ہوتی. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، جیسے مکھی کیسے بھنبھناتی ہے، کہا ہمیں تو نہیں پتہ چلتا تھا، لیکن ایسی بھنبھناہٹ کی آواز سے کیا ہوتی تھی؟ محسوس ہوتی تھی. تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا کیا ہو رہا ہے؟ نزول ہو رہا ہے. تو ایک طریقہ تھا سلسلۃ الجرس، کیونکہ آپ تفسیر پہلی بار پڑھ رہے ہیں
اس وجہ سے میں نے کہا کہ ایسے گزر جانا مناسب نہیں ہے، یہ وحی کے سلسلے میں اور قرآن کی تفسیر سے متعلق مبادیات کا جاننا کیا ہے، ضروری ہے، کیونکہ آپ کو بولا جاوے کہ آپ پڑھنا، تو آپ کے پاس تو فرصت ہے نہیں، بڑے مشغول لوگ ہیں، تیری میری کرنے سے، ادھر ادھر گھومنے پھرنے سے آپ کو وقت ہے نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ کام، آپ کا کام ہم کو کرنا پڑتا ہے، یعنی ہم آپ کے خادم ہیں۔ ہاں، تو ایک ہے سلسلۃ الجرس، دوسرا وحی کی قسم بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نفث فی روعی، نفث فی الروع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے آسان وحی مجھ پر نفث فی الروع کی، یعنی میرے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے، اس کو کہتے تھے نفث فی روعی۔ تو بعض روایتوں میں حضور فرماتے ہیں کہ نفث فی روعی، میرے دل میں اللہ کی طرف سے یہ بات آئی، تو اس کو کہتے ہیں وحی کی قسم نفث فی الروع۔ نہیں، وحی کی تیسری قسم بصورت بشر، فرشتے کا انسان کی شکل میں آنا۔ کبھی کبھی کوئی فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام ہی کسی انسان کی شکل میں آ جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ہمارے شراح حدیث فرماتے ہیں کہ یہ نفث فی الروع سے بھی زیادہ آسان شکل تھی کہ وہ ایک انسان بن کر حضور کے سامنے، ایک متعلم بن کر، ایک طالب علم کی صورت میں، ایک سائل کی صورت میں آ کر کیا ہو جاتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام بیٹھ جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سوال جواب کرتے تھے۔ تو ایسا ہوتا تھا کبھی عام طور پر حضرت جبریل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ من اجمل الصحابہ صورتا، حضرات صحابہ میں سب سے خوبصورت صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے ذہین و فطین، اپنی قوم کے سردار اور بڑے حسین و جمیل تھے۔ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ان کو اپنے چہرے پر پردہ ڈالنا پڑتا تھا، کیوں؟ ان کو نظر لگ جاتی، اتنے حسین و جمیل، لوگوں کی نظریں ان کو لگ جاتی، تو وہ بڑے حسین و جمیل تھے۔ تو کبھی حضرت جبریل علیہ السلام ان کی شکل میں آتے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آیا، مجھے دور سے آتے ہوئے حضور نے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ایمان لانے کے لیے تشریف لا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر کو میرے لیے کیا کر دیا، بچھا دیا، لیکن ابھی ایمان نہیں لائے، لیکن کیسے انسان تھے، اللہ نے ایسے ہی منتخب کیا تھا صحابہ کو۔ فرماتے ہیں میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے رسول کی چادر پر میں پاؤں رکھوں، میں نے اس چادر کو اٹھا لیا، اپنی آنکھ پہ لگایا، اسے بوسہ دیا اور کہا کہ اس کی ضرورت ہے، میں آپ کا استقبال کروں، آپ بھی میرا استقبال کریں، ابھی تو ایمان نہیں لائے۔ جب ایمان لانے سے پہلے ان لوگوں کی کیفیت ہوتی تھی، تو ایمان لانے کے بعد کیسا ادب کرتے ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور محبت بھی بہت کرتے تھے، بڑے ذہین و فطین بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کی طرف کچھ لوگوں کو بھیجا، اپنا فرستادہ بنا کر، اپنا رسول بنا کر، رسول و رسول اللہ بنا کر بھیجا، اپنے خطوط کو لے کر بھیجا، اس میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا تھا۔ تو عام طور پر ایسے ہی آدمیوں کو بھیجا جاتا تھا جو دکھنے میں بھی اچھے ہو، جو ذہین ہو، جو فطین ہو، جو سامنے والا کوئی بات، کوئی سوال کرے تو اس کے سوال کا جواب کیا کر سکے، اچھی طریقے سے دے سکے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو منتخب کیا ان میں حضرت دحیہ کلبی بھی تھے۔ بہرحال تو حضرت جبریل کبھی حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں عام طور پر آتے تھے، کیا مطلب کہ جب مجلس میں حضرت دحیہ کلبی نہ ہو تب آتے تھے، کیونکہ حضرت دحیہ کلبی ہو اور آئے تو سمجھ میں آ جائے کہ یہ تو ڈپلیکیٹ ہے، سیکنڈ دحیہ کلبی تو ہو نہیں سکتے ہیں۔ تو جب دحیہ کلبی نہیں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے، دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، لیکن دحیہ کلبی ہو تو پھر کبھی کبھی کیسے آتے تھے، کسی اجنبی کی صورت میں۔ جیسے مسلم شریف کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان جالسا فی المسجد متکیا، حضور اپنی مسجد کے اندر میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، فدخل رجل لا يعرف منا احد ولا يرى عليه آثار السفر، کہا کہ ایک آدمی داخل ہوا
اس کے بدن پر کوئی آثار سفر نہیں تھے. سفر سے آتا ہے ایک آدمی، دھول ہے، پراگندہ ہے، ولا یعرف منا، اور ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں. تو ہم کو تعجب ہوا تو عمر فرماتے ہیں کہ بھائی نہ مسافر ہے نہ مقیم ہے، کون ہے یہ؟ ایسے داخل ہوئے، سیدھے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب، اسند رکبتیہ برکبتی رسول اللہ، اور اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں سے ملا کر ایک دم قریب میں بیٹھے. آدمی دور بیٹھتا ہے نا تھوڑا، لیکن ایک دم قریب بیٹھ گئے، اور ایک دم قریب بیٹھ کر سوال کرنا، مل ایمان، محمد بتاؤ ایمان کیا ہے، مل اسلام، مل احسان، متی تقوم الساعۃ، اس طرح سے سوال کرنا. پھر وہ چلے گئے. ہم سب ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے، تھوڑی دیر کے بعد گئے، دکھے نہیں وہ. تو حضور سمجھ گئے کہ صحابوں کو تعجب ہو رہا ہے کہ بھائی یہ ہے کون. تو حضور نے کہا تھا کہ جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، کہا جبریل ہے تم کو دین سکھانے کے لیے. تم کیا سکھانے کے لیے آئے تھے؟ کیسے بابرکت لوگ تھے جنہوں نے جبریل کو بھی اپنے آنکھوں سے کیا دیکھ. تو تیسری شکل یہ ہوتی تھی. چوتھی شکل یہ ہوتی تھی کہ فرشتے کو نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل شکل میں دیکھے. جبریل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں آتے تھے. بعض روایتوں میں کہ حضور نے 2 مرتبہ، بعض میں ہے 3 مرتبہ، بعض میں ہے اس سے زیادہ مرتبہ جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا. ایک مرتبہ ابتدائی زمانے میں مقام اجیاد پر دیکھا. جو فرماتے ہیں اتنا بڑا فرشتہ کہ اس کا ایک پر مشرق میں اور ایک پر مغرب میں، ایک پر مشرق میں اور ایک پر مغرب میں کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ ابھی بے ہوشی طاری ہو جائے. جبریل چھوٹے موٹے تھوڑی، ابھی اتنے آسمان سے کہاں سے یہاں تک آتے تھے، دھڑام سے کیا ہو جاتے تھے، پہنچ جاتے تھے. جبریل صلاۃ السلام کا جسہ، شکل، صورت بہت بڑا. تو فرماتے ہیں پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دیکھا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کی زیارت کی معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس. اور بھی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو دیکھنا منقول ہے. بعد نے کہا 2 مرتبہ ثبوت کے ساتھ ہے، اور ایک مرتبہ روایت میں کچھ ضعف ہے، جو ابتدائی زمانے والی جو روایت. بہرحال تو اس کو کہتے ہیں کہ فرشتے کا اپنی اصل شکل کے اندر میں آنا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا. 5واں طریقہ، 4 ہوئے نا. 5واں طریقہ خواب میں وحی کا نزول، کہ بہت سی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزیں خواب میں بتا دی جاتی. میں نے جیسا کہ اس سے پہلے بھی کہا کہ نبی کا خواب یہ بھی کیا ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے. کشف و الہام اور وحی، اس میں فروق کو بیان کیا ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے. علامہ فرماتے ہیں کہ وحی یہ نبی پر آتی اور یقینی اور قطعی ہوتی، اس میں شک اور شبہ نہیں ہوتا. کشف اور الہام یہ غیر نبی پر ہوتا ہے. کشف کا مطلب کسی چیز کا آنکھوں کے سامنے نظر آ جانا مخصوص طریقے سے، اس کو کشف کہتے ہیں. الہام کا مطلب کسی چیز کا اللہ کے کسی ولی کے دل کے اندر میں اللہ کی طرف سے آنا، اس کو الہام کہتے ہیں. لیکن کشف اور الہام سے احکام کیا صدور نہیں ہوتا ہے. یا کیا مطلب، کوئی ولی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ مجھ پر فضل معاف. وہ تو کچھ بھی کرتے لوگ، نہیں، احکام منصوصہ کے بارے میں کچھ نہیں. ہاں کوئی بات اللہ کے دل میں کسی آیت کا معنی آ جاوے جو کسی مفسر نے نہ بیان کیا، ان کے دل میں اس کا اچھا معنی آ جاوے، کوئی اور ایسا ہو سکتا ہے. لیکن کشف اور الہام کے ذریعے سے احکام کا ترتب نہیں ہوتا ہے. صرف چیزیں انسان کے اوپر اللہ کیا کرتا ہے، کھول لیتا ہے. کچھ مشکل چیزیں انسان کے لیے
ذکر اللہ کی کثرت کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے اس پر کیا ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے۔ بہرحال تو یہ وحی کی وہ صورتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا ہوا کرتی تھی، نازل ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے وحی کیا ہوتی تھی، نازل ہوا کرتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وحی کا نزول ہوتا، اس وحی کی دو قسمیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ قرآن پورا کے پورا وحی مطلوع ہے، جس میں الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں۔ معنی تو حضور بیان کرتے تھے، لیکن الفاظ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد نہیں ہوتا۔ جیسے الفاظ نازل ہوئے ہو بہو انہی الفاظ کو حضور نقل فرماتے تھے۔ اور اس کو وحی مطلوع اس لیے کہتے ہیں کہ یتلا فی الصلاۃ، اس کو نمازوں میں کیا کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، عام حالات میں بھی اس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے وحی غیر مطلوع، جس کو نماز میں نہیں پڑھا جاتا، احادیث مبارکہ کا مجموعہ، یہ سب کیا ہے، وحی غیر مطلوع، کہ اس میں اللہ کے رسول کے اوپر وما ينطق عن الهوى کا تقاضا ہے کہ حضور وحی کی بات کرتے تھے۔ البتہ فرق اتنا ہوتا تھا کہ یہاں الفاظ حضور کے ہوتے تھے، معانی کا القاء اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، اور حضور اپنے الفاظ میں اسے کیا کرتے تھے، بیان کرتے۔ کبھی حدیث قدسی ہو تو الفاظ بھی کس کے ہوتے تھے، اللہ کی طرف سے ہوتے تھے۔ ورنہ عام طور پر البتہ اللہ کے رسول کے الفاظ میں اور اللہ کے الفاظ میں اور اللہ کے رسول کے علاوہ دیگر انسانوں کے الفاظ میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے الفاظ کی جامعیت کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کو بھی جو معجزہ دیا گیا تھا، اس میں اعطیت جوامع الکلم، مختارات میں پڑھا آپ نے کہ مجھے جوامع الکلم دیا گیا، یعنی مختصر مختصر کلمات کے اندر میں آپ بھی بڑے جامع الفاظ استعمال کرتے تھے۔ البتہ قرآن ہے، اس کا مقام بہت بلند ہے، اس تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی کلام کا بلاغت اور فصاحت کے اعتبار سے مقام کسی کا تھا تو وہ کیا تھا، کلام رسول کا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے البتہ اسے نماز میں نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اس کو نماز میں پڑھنے سے کوئی آدمی شروع ہوا اور کہا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها، تو نماز تھوڑی ہونے والی، نماز نہیں ہوگی، وحی غیر مطلوع، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، وحی غیر مطلوع۔ تو یہ وحی کی چند قسمیں تھی جو بیان کی گئی۔